الحمد للہ نحمده نصلی ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علیہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، تسلیم و رضا میں آپ زندگی گزارے۔ الحمدللہ آپ کی زندگی کے ہر عنوان ایک انوکھے عنوان ہیں۔ آپ کی زندگی جو ہے نا ہمارے لیے پوری ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ نوجوان ہیں تو ان کے لیے نمونہ ہے، اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، کوئی باپ ہے تو ان کے لیے نمونہ ہے، کوئی شوہر ہے تو اس کے واسطے نمونہ ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا ہے تو اس کے لیے نمونہ ہے، اللہ کے عاشق ہے تو ان کا نمونہ ہے۔ ہر ایک کے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایسے کمالات سے مالا مال فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کا حکم دیا۔ نبیاں ہوتے ہی ہیں اتباع کے لیے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کامل جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا خوبیاں عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح ہم کل سنیں کس طرح اپنے باپ سے محبت کیے اور باپ کو ہدایت کی دعا کرتے رہے، آخری وقت تک بھی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے۔ اور جب خود جو ہے نا والد محترم کی جو ہے نا اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی نیک و صالح بنایا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ جو ہے نا جب گھریلو معاملات کے اندر ہیں تو کیا ہے، بیوی کے شوہر بھی ہیں آپ، بیوی سارہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور کئی سال تک آپ سے اولاد نہیں، کئی سال تک روایت میں آتا کہ تقریباً 80 برس تک آپ سے اولاد نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی صبر سے تحمل کے ساتھ آپ جو ہے نا برداشت کرتے رہے، ہے نا، کہ کوئی شوہر جو ہے نا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے نا، اور بغیر اولاد کے اتنے سال رہے وہ تو معمولی بات نہیں ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کی رحمت سے بڑی آپ کو امید ہے کہ اللہ مجھ کو ضرور صاحب اولاد بنائے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعا گو ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھ کو نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ جنا کبھی اللہ کی رحمت سے جنا مایوسی کا اللہ ہمارے قلب میں نہیں آنا۔ شیطان کیا کرتا ہم کو جنا مایوسی پیدا کرتا ہمارے اندر کہ جنا ایسا ہو تو کب ہوتا، کب ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا۔ یہ تمام کیا ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ کیا ہے، کب ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا۔ کیا بولتا شیطان؟ 3 باتیں بولتا، کب ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیا ہوں گا۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہے نا، اور کیا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں آتا شیطان، ہے نا۔ سرکار دو عالم سرکار ارشاد فرمائے حدیث پاک کے اندر کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں دعا کرو تو یقین سے کرو، فرمائے دعا کرو تو یقین سے کرو، اللہ تعالیٰ ضرور سنتا، ضرور عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ آپ بی بی سارہ کو جو ہے نا جب آپ ملک سے نکالے گئے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بی بی سارہ کو لے کے جا رہے تھے، تو مصر میں جب داخل ہوئے آپ، تو مصر کا جو بادشاہ تھا بڑا ہی جو ہے نا ظالم تھا، تو وہ کیا کرتا تھا ہمیشہ جو ہے نا مصر کے اندر جو بھی نئے لوگ آتے، اگر ان کی بیویاں خوبصورت اگر ہوتی تو کیا کرتا معلوم، اپنے جو ہے نا محل میں جو ہے نا بلاتا بیویوں کو، ایک رات وہاں گزارنا ضروری تھا ان کے لیے۔ تو کیا کرا بادشاہ، کیا کرا بادشاہ کے جاسوس کیا کرے معلوم کر لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی محترمہ بھی سارہ ہے نا بہت ہی خوبصورت حسین تھیں آپ، تو آ کے بادشاہ کو جو ہے نا اس کے سپاہی جاسوس نے بول دی کہ جو ہے نا ایک آدمی مسافر آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت بیوی ہے ان کی۔ تو بادشاہ کا دل للچایا، بولا ان کو پکڑ کے لاؤ اندر۔ تو آ کے کیا کرے سپاہی کیا کرے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کرے ان کی بیوی محترمہ کو لے کے چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اے اللہ آپ کے نام پہ میرے مولا میں آگ میں جلا،
آپ کے نام پہ میرے مولا ملک سے نکالا گیا، اب جو ہے نا میں اب ہجرت کر کے ذرا ادھر آ گیا، یہ مصر میں داخل ہو رہا ہوں، تو یہاں جو ہے نا کیا ہے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے نا، اب میری عزت پہ جو ہے نا ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ سے ایسا دعاؤں میں لگے رہے ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ تو ہی جو ہے نا میرا محافظ ہے، تو ہی میرا حایت روا ہے میرے مولا۔ دیکھو آپ کبھی امید کا دامن چھوڑنا نہیں، اللہ سے ہمیشہ رجوع اللہ رجوع اللہ رہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں لگے ہیں، تو کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کی تشفی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ معلوم، ان کی جب بیوی کو لے کے جا رہے تھے تو کیا کرے، پورے اللہ تعالیٰ بیچ کے جتنے بھی رکاوٹیں تھیں ہٹا دیے، جتنے بھی دیواریں ہیں جھاڑا ہیں سب ہٹ گئے، اور راست بالراست لے کے جا رہے سے نظر آ رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نگاہوں میں آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، گھروں کے محل میں لے کے جا رہے تو بھی کیا ہے معلوم، محل کے دیوار رہتے نا کیسا بھی نہ بڑا گیٹ رہتا، اندر لے کے جا رہے ہیں محل میں لے کے جا رہے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کو پورا نظر آ رہا، پورے پردے ہٹا دیے اللہ تعالیٰ، یعنی بتا رہے ہیں کہ جناب ابراہیم آپ کی بیوی محترمہ کیا ہے، سیف ہے، کوئی قسم کا کوئی جناب کوئی تکلیف نہیں پہنچایا۔ تو آپ بادشاہ کے جب محل میں گئیں تو جناب بادشاہ جو دیکھ کے پریشان ہو گیا، بولے اتنی حسین عورت ہے، اتنی خوبصورت عورت ہے نا، تو نے بولا یہ عورت ہے یا نا کیا ہے، حور ہے یا نا حور پری ہے۔ تو بادشاہ کہہ رہا ان کو پکڑنے گیا، ہاتھ لگانے گیا، جیسے ہی ہاتھ لگانے گیا اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اس کا بادشاہ کا ہاتھ کیا ہوگا، سوکھ گیا، خشک ہو گیا، ہڈی کی طرح بن گیا خالی۔ کیا کرا بادشاہ ڈر کے ہاتھ کھینچ لیا پیچھے، جیسے ہاتھ کھینچ لیا پھر کیا ہوگا، اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا، پھر جیسے ہی جنا کیا کرا، پھر جنا آپ کے حسن کو دیکھ کے جنا کیا کرا، پھر آگے بڑھا، شہوت سے ہاتھ بڑھانے گیا تو پھر کیا ہوا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ یہ تمام واقعہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، قدرت والا مالک و مولا ہے نا، تو پردے ہٹا دیے اللہ تعالیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے برابر ہے نا، اور دعا میں لگے ہوئے اللہ سے، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ تو کیسا بچایا دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ وہ بادشاہ جب بھی ہاتھ بڑھا رہا تو کیا ہو رہا، ہاتھ سوکھ جا رہا اس کا۔ تو 3-4 بار ایسی ہوا، معافی مانگا، رونا شروع کر دیا، تو میں جان جنا معاف کر دی، جاتے کو معاف کر دی بلکہ بولے، تو بولا میں آپ کو جنا بری نیت سے ہاتھ لگانے گیا تو ہاتھ سوکھ جا رہا میرا، معاف کر دیجیے، کیا رویا۔ تو کیا کرے آپ معاف کر دیے، جیسے ہی جنا اچھا ہو گیا، پھر نیت خراب ہوئی اس کی، چلو ایک بار ہوا ہوں گا ایسا، پھر نہیں ہوتا ہوں گا، پھر ہاتھ بڑھانے گیا تو پھر ہاتھ سوکھنا شروع ہو گیا، ہے نا۔ تو ایسا جو نا آپ اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں، رو رہی ہیں آپ بھی، ہے نا۔ کوئی قریب آ رہے ہیں تیری پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں پر جو نا اور کرنا کہ جو نا آپ جو ہے نا چلو بادشاہ سے تھوڑا عیش کر لیں گے ایسے ہی، بلکہ دل میں ذرا برا خیال نہیں آ رہا آپ کے، سمجھ میں آ رہا کتنا گناہوں سے بچیں آپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے، پاک دامن رہے آپ، ہے نا۔ جو سرکار فرمائے کہ جنا جو خود پاک دامن ہوتے ہیں نا، ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں پاک دامن رہتے فرم۔ اگر خود پاک دامن اگر ہم نہیں رہے تو ہمارے گھر میں بھی کیا ہوتا، ناپاکی شروع ہوا ہے۔ سرکار فرمائے زنا کیا ہے، قرض ہے جس کو جنا مرد کرتا ہے، لیکن کیا ہے ادا اس کی عورتوں کو کرنا پڑتا ہے فرم، ہے نا۔ اگر گھر کا مرد کوئی کرا تو اس کی عورتوں کو کیا ہے قرضہ پھیرنا پڑتا ہے اس کا، ہے نا۔ تو سرکار اتنی بڑی بھائی سنے، خود پاک دامن رہو، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اگر ہم پاک دامن ہیں تو ہماری بیویاں پاک دامن، ہماری بیٹیاں پاک دامن، ہماری بہنیں پاک دامن، سب پاک دامن۔ اگر ہم ناپاک ہو گئے، ہے نا، تو کیا ہوتا ہے ایسے ہی آج کا سماج و معاشرے میں وجہ، ہے نا، زنا کاری پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ کیا کرے، پاک دامانی کو ہم چلا چھوڑ دیے، تو اس کی لت کیا پڑ رہی، ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے کیا ہوا، آگے بڑھ رہی بات ہو، سمجھ میں آ رہا۔ ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام خود پاک دامن رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کی رضا کے تحت تسلیم اور رضا میں زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، ان کو بیوی بھی پاک دامن عطا فرمایا۔ وہ بھی کیا ہے، چلو بادشاہ اس طرح مزے کر لیں گے، بلکہ نہیں، گناہ ہے بلکہ رک رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تمام واقعات دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، ہے نا۔ جب وہ بادشاہ جو ہے نا 3-4 بار ٹرائی کر لیا، ہے نا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا تو ہاتھ سوکھ جا رہا، ہے نا۔ تو کیا ہوا، وہ بادشاہ کیا ڈر گیا، ڈر کے وہ جاسوسوں کو سپاہیوں کو بلا کے بولا، ارے کس کو لے کے تم، یہ عورت ہے چھوڑیا لیول کے، بول یہ عورت ہے کیا، کوئی شیطان ہے کوئی، جب بھی ہاتھ بڑھا جا رہا ہوں میرا ہاتھ سوکھ جا رہا، بولا نہیں لے کے چلیے ایسے ان کو۔ تو کیا کرا، بہت عزت احترام کے ساتھ کیا کرا، بادشاہ بھجا دیا ان کو، نہیں ہم آپ جاؤ چلو، ہے نا، آپ کو میں کچھ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں بولوں گا، حاضر رہوں گا۔ اور کیا کرا، جاتا کیا کرا، اما جانا شروع کری تو کیا کرا، اپنے پاس سے خزانے سے لا کے ہیرے جواہرات سونا چاندی دے رہا، یہ بھی لے کے جاؤ بول کے۔ اور کیا کرا، اپنی بیٹی ایک جن بی بی حاجرہ تحفے میں دیا ان کو، آپ کی خادمہ بانی کی طرف رکھ لو بول کے۔
دیکھ رہے آپ اتنا جو نا متاثر والے بادشاہ ہے نا، پاک دامن رہنے سے، گناہوں سے بچنے سے کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کرا ایسی جگہ سے رزق دیا. مسافر بن کے آ رہے ہیں لوگ مصر میں، اب کوئی ہاتھ میں کوئی اسباب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے نا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ توکل ہے نا. تو کیا ہوا، اللہ عزت ہی بچایا اور کیا کرا، اللہ دولت سے ہی مالا مال فرمایا ہے نا، مالا مال کر کے بادشاہ بھجایا. جتنا آپ اٹھا سکتے تھے اتنا پیسہ دیا، آپ جتنا اٹھانا رہتا تھا نا اتنا پیسے سونے چاندی دیا، آپ لے کے جاؤ بول. تو بڑے بڑے پوٹلیاں بنا کے آپ اما جان بی سارا لے کے آئی ہے نا، اور بی حاجرہ کو بھی ساتھ لے کے آئی ہے نا، خدمت کے طور پر ہے نا، خادمہ بول کے لونڈی بول کے بن دیا بادشاہ ہے نا. تو ایسا جو نا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کیا کرا، تمام آپ کی عزت آبرو بھی اللہ محفوظ رکھا، اور کیا کرا، مالا مال ہی فرمایا اللہ تعالیٰ. تو تقویٰ پرہیزگاری جو اختیار کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت سے مالا مال فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم عنوان ہے یہ آیا سمجھ میں. تو بی بی حاجرہ جب آئیں لے کے آئیں، بی بی سارہ کیا کرے، ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیں آپ. تو انہی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سمجھ رہا ہے، انہی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہے نا. تو وہی اسماعیل علیہ السلام کی تمام یہ اولاد، یہ پورے عرب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ کے شاگردہ جو پڑھاتے تھے نا، عربوں کو پورے پڑھاتے تھے آپ، تو بولتے تم جو نا وہی بھی اماں حاجرہ کی اولاد ہے، آسمان کے لڑکوں بول کے بولتے، آسمان کے لڑکوں ایسا فرماتے تھے آپ. تو وہی حاجرہ کی اولاد ہے، مطلب پورے انہی کی اولادوں سے پورے عرب میں کیا ہوا، اولادوں کی اولادیں پھیلتے گئی. اللہ تعالیٰ خیر و برکت زندگی میں آپ کی عنایت فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً کیا کرتا ہے، اس کو ایسے قدرتی اسباب اللہ مہیا فرماتا ہے، سے کام بنتے ہیں. جو گناہوں میں پڑ گیا، ملوث ہو گیا، تو کیا ہوتا، تمام جو نا گھریلو جھگڑے، آفتیں، مصیبتیں، مالی پریشانیاں، بیماریاں، ذلت، رسوائی، بدنامی تمام مخدر بن جاتی ہے. اللہ کی رضا کے تحت، تسلیم رضا کے تحت زندگی گزارا اور گناہوں سے بچتے رہا، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی یاد میں زندگی گزارا، تو اللہ تمام خیر و برکتوں سے مالا مال فرما دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم کیا کرو، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس کی پیروی کرو فرمائے ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت عنایت. بی حاجرہ بھی آپ کی جب زوج محترمہ بنی، طویل واقعہ ہے نا، آپ جو نا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو جو نا میرے مولا میں، اللہ تعالیٰ حکم دیے مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے آؤ. تو وہاں چھوڑنے کے بعد بھی کیا کریں معلوم، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے اولاد کو میں جو نا ایسی وادی میں ٹھہرا کرا لے آ کے میرے مولا، جہاں پر زراعت نہیں ہوتی، کاشت نہیں ہوتی، کھیت نہیں، باغ نہیں، جھاڑ نہیں، پانی نہیں. اے اللہ لوگوں کے دل کو ان کی طرف پھیر دے میرے مولا، ان کو میوے عنایت فرما، قسم قسم کے جنا اللہ غذائیں عنایت فرما. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا کرے، اللہ تعالیٰ جنا ابراہیم دعا سنے. حالانکہ ریگستان ہے، صحرا ہے، وہاں پر دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ کو میوے عطا فرما ہے نا. قرآن پاک کی دعا ہے نا، اے اللہ ان کو بہترین پھلاں عطا فرما ہے نا، بہترین غذائیں عطا فرما، لوگوں کے دل کو نرم فرما. تو وہاں سے قبیلہ گزرا تھا، بنو جرہم وہ قبیلے کا نام تھا. تو وہ لوگ بولے یہ عورت تنہائی میں یہاں پر موجود ہے، مگر کیا کرے، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے وہ لوگ ہے نا. اور کیا کرے معلوم، اللہ تعالیٰ وہاں پر میوے عطا فرمائے. تو ہر قسم کے جنا، حالانکہ مکہ مکرمہ میں کیا ہے، کوئی میوے کا جھاڑ نہیں ہے سوائے کھجور کے ہے نا، مگر دنیا کا ہر نمبر 1 میوہ وہاں رہتا ہے نا. آم دیکھیے آپ، نمبر 1 کوالٹی وہاں رہتی ہے، جام دیکھیے نمبر 1 کوالٹی وہاں رہتی. اور ایسا نہیں، یہاں پر کیا ہے، سیزن میں ملتا نا خالی آم. مکہ مدینے میں کیا ہے معلوم، ان سیزن بھی رہتا وہاں پر ہے نا. کوئی سیزن رہو نہ کرو، ہر قسم کا میوہ ہے نا. ہمیشہ دیکھ لیا آپ آ کے مارکیٹوں میں پورا اویلیبل. ترکاری بھی جا کے دیکھو، ترکاری مارکیٹ میں پیچھے پتہ گوبھی دیکھا میں، تو پتہ گوبھی کے جو ہے کئی اقسام کے ہے نا، ہرا کلر کا بھی ہے، پیلے کلر کا بھی ہے، پرپل کلر کا بھی ہے، کئی لال قسم کا بھی، تو کئی قسم ہے. ترکاریوں میں ایک کوالٹی نہیں تھا ہے نا. سیب اگر لیں گے تو سیبوں کے 10 اقسام کے سیب مل جاتے ہے نا. تب ایسے ہے نا، بیگن اگر لیں گے تو بیگن کے کئی اقسام کے جناب مل جاتے ہیں وہاں پر ہے نا. تو وہاں پر ایسے بہترین ترکاریاں ہے نا مل جاتے ہیں، سال کے 12 مہینے کو اویلیبل ہے پورا. حالانکہ پھر دیکھے تو وہاں پہ کوئی پانی نہیں پڑتا، کاش بھی نہیں ہوتی یہاں پر. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کرا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے قسم قسم کی میوے، نمبر 1 میوے دنیا کی وہاں کوالٹی ملتی ہے الحمدللہ ہے نا. اب چھڑگے سے مال یہاں پر رہتا. اب کہ وہ کیا ہوتا ہے، ابنائے ہرمز بن کر آنا ایران، اس وجہ سے کیا ہے آپ کے آم زیادہ ہے یہاں پر ایسے. اگر وہ چالو رہتا تو کیا ہوتا تھا معلوم، آم میں شارٹ رہتے، مہنگا رہتا تھا آم.
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ہے نا، آج بھی ان کی اولادیں نعمتیں کھا رہی ہیں، تو ہم بھی کیا کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ادب احترام کرنا، ان کی دعا لینے والے بن، سمجھا رہا، ان کی دعا ہمیشہ، ان کی دعاؤں کے طلبگار ہے نا، ان کے قدموں میں سر رکھ کے ہمیشہ بچے، اللہ سے دعائیں مانگنا، خدمت کر کے دعا مانگنا، اور ان کو بولنا آپ دعا فرمائیے ہے نا، جب تک کہ والدین زندہ ہے ہمیشہ دعا کے لیے بولتے رہنا، دعا لیتے رہنا، جب تک کہ پیر زندہ ہے دعا کے لیے بولتے رہنا، دعا لیتے رہنا، خدمت کرتے رہنا ہے نا۔ مرنے کے بعد جا کے بہترین جنا ٹائلس لگائے، بہترین جنا گنبد بنا لے تو کوئی فائدہ نہیں اس سے آنا تھا، تو زندگی میں خدمت کر کے دعا لینا۔ تو عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام ایسا پاک دامان رہے تو آپ کو ایک بیوی نے اللہ 2 بیویاں بھی عطا فرمایا، اولاد عطا فرمایا، پھر اولادوں کو رزق بھی عنایت فرمایا۔ تو یہ رزق کا تعلق اور رزق کا تعلق کیا، اللہ کی طاعت سے بہت جڑا ہوا ہے، سمجھے؟ اچھا ہے، اللہ کی طاعت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کرے نعمت اللہ بند فرماتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی کا بھی الحمدللہ جو نام نہیں لکھے جلدی کیجیے، قربانی کا نام لکھانے میں بہترین فروا جانور جو ہے خریدے گئے ہیں الحمدللہ، توکل تو اللہ ایک کام کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے واسطے ہماری خدمات جو ہے نا آپ بھی سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے الحمدللہ، جو اس میں جو 4 پیسے بچتے ہیں ہمارے کو، تو ہم غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دینا خرچ کرتے ہیں، تو دل کھول کے یہیں پر نام لکھائیے۔ قربانی متقی پرہیزگار آدمی کے ساتھ اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے طفل سے ہماری بھی عبادتیں اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عنایت